अस्सलाम वालेकुम। अरसल स्टोरी टेलर को देखने वाले और नए आने वाले मौजूद सार्फिन को खुश आमदीद। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम जिस कौम में नबी बनाकर भेजे गए थे उस कौम को कौम समूद कहते हैं। आज की इस कहानी में हम सालेह की मुकम्मल ज़िंदगी के बारे में आपको बताऊंगा। पहले हम कौम समूद की तफसील से बात करते हैं। आज की तबाही के बाद कबीला समूद उनके बाद इक़्तिदार और जाह जलाल में कामयाब हुआ। वो भी बुत परस्ती में पड़ गए। जूं जूं उनकी मादी दौलत बढ़ती गई इस तरह उन्होंने भी बुरे तरीके किए, जबकि उनकी नेकी कम होती गई। कौम आज की तरह उन्होंने मैदानों में बड़ी बड़ी इमारतें बनाई और पहाड़ों से खूबसूरत घर तराशे। जुल्म और जबर आम हो गया क्योंकि बुरे लोग ने ज़मीन पर हुकूमत की। चनांचे अल्लाह ताला ने उनके पास अपने नबी सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा, जो उनमें से एक शख्स था। उनका नाम सालेह इब्ने अबैद इब्ने मसीह इब्ने उबैद इब्ने हैदर इब्ने समूद इब्ने असीर इब्ने इर्म इब्ने नूह था। उसने अपनी कौम को सिर्फ अल्लाह की इबादत करने और उसके साथ किसी को शरीक ना करने की दावत दी, जबकि उनमें से बाद ने उस पर ईमान लाया। उनमें से अक्सरियत ने इनकार किया और कौलो फेल दोनों से उसे नुकसान पहुंचाया। सालेह ने उन्हें हिदायत की, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। सालेह को अपनी हुकूमत, पाकीज़गी और नेकी के लिए जाना जाता था और अल्लाह की वही उन पर आने से पहले उनकी कौम उनकी बहुत इज्जत करती थी। सालेह की कौम ने उनसे कहा, ऐ सालेह, हम हमारे दरमियान एक अच्छी उम्मीद के पेकर थे और हम आपके लिए हमारे सरदार होने की तमन्ना करते थे। यहाँ तक कि आप एक नई चीज़ लेकर आए हैं कि हम अपने माबूदों को छोड़कर आपके अल्लाह की इबादत करें। क्या अब आप हमें इन चीज़ों की इबादत करने से मना करते हैं जिनकी हमारे बाप दादा इबादत करते रहे हैं? लेकिन हम वाकई इसमें शदीद शकूक हैं, मुब्तला हैं, जिसकी तौहीद की तरफ आप हमें दावत देते हैं। सालेह के लोग मौजज़े का मुतालबा करते हैं। वो महज इन्हीं देवताओं की परस्तिश करना चाहते थे जो उनके बाप दादा करते थे, बगैर किसी वजह के, बगैर किसी सबूत के, ना कोई सोच के। सालेह अलैहिस्सलाम के पैगाम का सबूत तो जाहिर था, लेकिन उसके बावजूद ये जाहिर है कि उनकी अक्सर कौम ने उन पर यकीन नहीं किया। उन्होंने उसके अल्फाज पर शक किया, ये सोचकर कि वो दिलकश है, और उन्होंने देखा कि वो मनादी करना बंद नहीं कर रहे। इस डर से कि उसके पैरोकार बढ़ जाएंगे, उन्होंने उसे एक अहम काम सौंप कर उसे दूर करने की कोशिश की, मौजज़ा करके साबित करना कि वो अल्लाह के रसूल हैं। पहाड़ों से एक अनोखी व ऊँटनी का मसला। अल्लाह ताला ने सालेह को ये माजरा अदा किया और पहाड़ की सिमत से एक बहुत बड़ी मुनफरिद ऊँटनी नमूदार हुई। माशाल्लाह। कुरानी मुफस्सिरीन ने कहा कि कौम समूद एक मखसूस दिन अपने जलसा गाह में जमा हुए और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और उनको अल्लाह पर ईमान लाने के लिए मुखातिब करते हुए अल्लाह की अता करदा नेमतों को याद दिलाते हुए कहा। फिर एक चट्टान की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने मुतालबा किया, अपने रब से एक ऊँटनी बनाने का कहो जो 10 माह की हामला, लंबा और पुरकशिश हो, हमारे लिए चट्टान से जारी हो। सालेह ने जवाब दिया, अब देखो, अगर अल्लाह आपको वो चीज़ भेज दे जो आपने मांगी है, जैसा कि आपने बयान किया है, तो क्या आप उस पर ईमान ले आएंगे जो मैं आपके पास लेकर आया हूँ, और जो पैगाम लेकर आया हूँ, क्या आप उस पर ईमान ले आएंगे? उन्होंने जवाब दिया, जी हाँ। चनांचा आपने उस पर उनसे नज़र मानी, फिर अल्लाह से उनकी दरख्वास्त की दुआ की। अल्लाह ताला ने दूर दराज की चट्टान को फटने का हुक्म दिया, जिससे 10 माह की हामला ऊँटनी पैदा हुई। जब उनकी नज़र उस पर पड़ी तो वो हैरान रह गए। उन्होंने एक अजीम चीज़, एक शानदार नज़ारा, एक शानदार ताकत और वाज़ह सबूत देखा। सालेह की बहुत सी कौम ईमान ले आई, फिर भी उनमें से अक्सर अपने कुफ्र, जिद और गुमराही पर कायम रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, हमने समूद के पास ऊँटनी को एक वाज़ह निशानी के तौर पर भेजा, लेकिन उन्होंने उस पर जुल्म किया, और ये भी बेशक हिजर के रहने वाले ने रसूलों को झुटलाया। हमने उनको अपनी निशानियां दी, लेकिन वो उससे बेजार थे। इस ऊँट और उसकी मौजज़ाती नौइयत के बारे में बहुत से कदीम वाक़ियात मौजूद हैं। कहा जाता है कि ऊँटनी मौजज़ाती थी क्योंकि पहाड़ की एक चट्टान फट गई और वो उसमें से निकल आई और उसके बाद उसकी जवान औलाद हुई। दूसरे बयानात में बताया गया है कि वो ऊँटनी एक दिन में कुएं का सारा पानी पी लेती थी और कोई दूसरा जानवर पानी के करीब नहीं जा सकता था। फिर भी दूसरों ने दावा किया कि इस ऊँटनी ने तमाम लोगों को पीने के लिए काफ़ी दूध पैदा किया। उसी दिन उसने सारा पानी पी लिया, उनके लिए कोई नहीं बचा। पहले तो कौम समूद को इस वक्त बहुत ताज्जुब हुआ जब वो ऊँटनी पहाड़ों पत्थरों से निकली। ये एक मुबारक ऊँटनी थी और उसका दूध हज़ारों मर्दों, औरतों और बच्चों के लिए काफ़ी था।
اگر وہ کسی جگہ سوتا ہے تو اس جگہ کو دوسرے جانوروں نے چھوڑ دیا تھا۔ اس طرح ظاہر ہوا کہ یہ کوئی عام اونٹ نہیں بلکہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ یہ صالح کی قوم کے درمیان رہتا تھا، جن میں سے کچھ اللہ پر ایمان رکھتے تھے جبکہ اکثریت اپنی ضد اور کفر پر قائم تھی۔ صالح سے ان کی نفرت کا رخ مبارک اونٹنی کی طرف ہو گیا اور اسی پر مرکوز ہو گئی۔ کفار کی طرف سے اونٹ کے خلاف سازش رچی جانے لگی اور انہوں نے خفیہ طور پر اس کے خلاف سازشیں کی۔ صالح کو اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ اونٹ کو مار ڈالیں، اس لیے انہوں نے انہیں خبردار کیا، اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے۔ اے اللہ کی زمین پر چرنے کے لیے چھوڑ دو اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ ورنہ تمہیں قریب کا عذاب آ پکڑے گا۔ کچھ دیر کے لیے صالح کی قوم نے اونٹ کو بے دریغ چرنے اور پینے دیا، لیکن ان کے دلوں میں اس سے نفرت تھی۔ تاہم منفرد اونٹ کی معجزہ شکل نے بہت سے لوگ صالح کے پیروکار بن گئے اور وہ اللہ پر اپنے عقیدے سے چمٹے رہے۔ اب اونٹنی کے بارے میں جو کہانیاں ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ کفار اب شکایت کرنے لگے کہ اس بڑی اونٹنی نے اپنی غیر معمولی خصوصیات کے ساتھ زیادہ تر پانی پی لیا اور ان کے مویشیوں کو خوفزدہ کیا۔ انہوں نے اونٹ کو مارنے کا منصوبہ بنایا اور مردوں کو ان کے حکم پر عمل کرنے کے لیے آمادہ کرنے کے لیے اپنی عورتوں سے مدد لی۔ صدوق بنت ماہیہ، جو کہ ایک امیر اور بزرگ گھرانے سے تھیں، نے اپنے آپ کو مسرائی ابن مہراج نامی نوجوان کے سامنے اس شرط پر پیش کیا کہ وہ اونٹ کا سر کاٹ دے گا۔ انیزہ نامی ایک بوڑھی عورت نے اونٹ کو مارنے کے بدلے میں اپنی ایک بیٹی کو ایک نوجوان قدیر ابن سلف کو پیش کیا۔ فطری طور پر یہ نوجوان لالچ میں آ گئے اور ان کی مدد کے لیے 7 دوسرے لوگوں کو تلاش کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ انہوں نے اونٹ کو قریب سے دیکھا، اس کی تمام حرکات کا مشاہدہ کیا۔ جیسے ہی وہ اونٹ کنویں پر پانی پینے آئی، مسرائی نے تیر سے اس کی ٹانگ میں گولی مار دی۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن تیرا نے اسے روک دیا۔ قدر نے اونٹ کے پیچھے چل کر اس کی دوسری ٹانگ میں تلوار ماری۔ زمین پر گرتے ہی اس نے اپنی تلوار سے چھید لیا۔ قاتلوں کو ہیرو کا استقبال کیا گیا، ان کی تعریف میں گانوں اور اشعار سے خوش آمدید کہا گیا۔ اپنے تکبر میں انہوں نے صالح کا مذاق اڑایا، لیکن اس نے انہیں خبردار کیا، مزید 3 دن زندگی کا لطف اٹھاؤ پھر تم پر عذاب نازل ہوگا۔ صالح کو امید تھی کہ 3 دن گزرنے سے پہلے وہ اپنے طریقے کی حماقت کو دیکھیں گے اور اپنا رویہ بدل لیں گے۔ 3 دن کیوں؟ انہوں نے پوچھا۔ جلد از جلد سزا آنے دو۔ اس نے ان سے التجا کی، اے میری قوم، تم بھلائی کے بجائے برائی کی طرف کیوں جلدی کرتے ہو؟ تم اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم آپ کی موجودگی اور آپ کے پیروکاروں کی موجودگی کو ہم پر برائی کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا قصہ بیان فرمایا، اور بے شک ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور کسی کی نہیں۔ پھر دیکھو وہ 2 فریق بن گئے، مومنوں و کافر آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ اس نے کہا، اے میری قوم، تم بھلائی اللہ کی رحمت سے پہلے برائی عذاب کو کیوں جلدی چاہتے ہو؟ تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں چاہتے کہ تم پر رحم کیا جائے؟ انہوں نے کہا، ہم آپ کی طرف سے اور آپ کے ساتھ والوں کی طرف سے شگون کی امید رکھتے ہیں، بلکہ تم وہ لوگ ہو جن کی آزمائش ہو رہی ہے۔ اور شہر میں 9 آدمی اپنے سرداروں کے بیٹوں میں سے تھے جنہوں نے رب میں فساد کیا، زمین اور اصلاح نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم راز رکھیں گے اور اس پر اس کے گھر والوں پر رات کا حملہ اور اس کے بعد اس کے قریبی رشتہ داروں سے ضرور کہیں گے، ہم نے اس کے گھر کی تباہی نہیں دیکھی اور ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے ایک سازش کی اور ہم نے ایک تذکیر کی، حالانکہ انہیں خبر نہیں تھی کہ پھر دیکھو ان کی سازش کا انجام کیسا ہوا۔ یقیناً یہ سب ان کے گھر اور ان کی قوم کو تباہ کرنے والے ہیں۔ بے شک ان میں ان لوگوں کے لیے ایک آیت ہے جو ایمان لائے تھے اور اللہ سے ڈرتے تھے۔ قرآن نے حضرت صالح کے بارے میں جو بیان کیا گیا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ بس انہوں نے تدبیر کی کہ اور ہم نے ایک تدبیر کی، حالانکہ وہ سمجھتے بھی نہیں تھے۔ اللہ نے صالح اور ان کے پیروکاروں کو ان کی شیطانی منصوبوں سے بچا لیا۔ بھاری دل و بدکاروں کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے گئے۔ صالح کے انتباہ کے 3 دن بعد کڑک نے ہوا بھر دی۔ اس کے بعد شدید زلزلے آئے جس نے پورے قبیلے اور اس کے وطن کو تباہ کر دیا۔ زمین پر تشدد سے ہل گئی۔
اس میں موجود تمام جانداروں کو تباہ کر دیا۔ ایک زبردست چیخ تھی جو مشکل ختم ہوئی تھی جب صالح کی قوم کے کفار کو ایک ہی وقت میں مارا گیا۔ نہ ان کی مضبوط عمارتیں اور نہ ہی ان کے چٹان تراشے ہوئے گھر ان کی حفاظت کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قوم سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حق نہیں رکھتا۔ یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح نشانی آ چکی ہے۔ یہ اللہ کی اونٹی تمہارے لیے نشانی ہے، اس لیے تم اسے اللہ کی زمین پر چرنے کے لیے چھوڑ دو اور اسے کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ، ورنہ تمہیں دردناک عذاب نہ پہنچے۔ یاد کرو جب اس نے تم کو قوم عاد کے بعد جانشین بنایا اور زمین میں بستیاں دی تو تم اپنے لیے میدانوں میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں میں گھر بناتے ہو۔ بس اللہ کی طرف سے تم پر جو احسان کیے گئے ہیں ان کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ پہنچاؤ۔ اٹھ کی قوم کے متکبروں کے سرداروں نے ان لوگوں سے جو ان میں سے ایمان والے کمزور شمار کیے گئے تھے کہا، تم جان لو کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جس کے ساتھ وہ بھیجا گیا تھا۔ تکبر کرنے والوں نے کہا کہ جس چیز پر تم ایمان لائے ہو وہ ہم اس کے منکر ہیں۔ تو انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے رب کے حکم کی سرکشی کی اور کہا، اے صالح، اپنی دھمکیوں کو سامنے لاؤ، اگر تم واقعی رسولوں میں سے ہو۔ بس انہیں زلزلوں سے آ پکڑا، وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔ پھر وہ صالح نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا کہ اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا ہے اور تمہیں اچھی نصیحت کی ہے، لیکن تم اچھے نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ سب کو تباہ کر دیا گیا اس سے پہلے کہ وہ سمجھتے کہ کیا ہو رہا ہے۔ جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو صالح علیہ السلام کے پیغام پر ایمان لائے تھے، وہ اس لیے نجات پا گئے کہ وہ اس جگہ سے چلے گئے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ تبوک کے لیے جاتے ہوئے سمود کے گھروں کے پاس سے گزر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں کے لوگوں کے ساتھ رک گئے۔ لوگ ان کنووں سے پانی لاتے تھے جن سے قوم سمود پیا کرتی تھی۔ انہوں نے اپنا آٹا بینکنگ کے لیے تیار کیا اور اس سے اپنے پانی کی کھالیں بھری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ پانی کی کھالیں خالی کر دیں اور تیار شدہ آٹا اونٹوں کو دے دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ چلے گئے یہاں تک کہ وہ اس کنویں کے پاس رک گئے جہاں سے اس صالح کی اونٹنی پیتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان لوگوں کے پاس جانے سے خبردار کیا جنہیں عذاب دیا گیا تھا اور فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر اس چیز کا اثر نہ ہو جائے جو ان پر پڑی ہے، لہٰذا ان کے پاس نہ جاؤ۔ تو دوستو، یہ حضرت صالح علیہ السلام کی جو معلومات ہمیں حاصل ہوئی تھی ہم نے آپ کو پہنچا دی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو اپنا خوب خیال رکھیں، ملتے ہیں اب اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔